اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلموں کو 100% دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج اپر دیر کے علاقے میں ہے، یہ آپ میرے سامنے دیکھ رہے ہیں، میرا بھائی دکھا رہا ہوگا آپ کو، ساری برف باری ہے، نیچے بھی برف ہے، اوپر بھی سب پہاڑوں پر۔ تو ایک بھائی کا سوال تھا کہ جنات جاتے وقت کون سی نشانی دے کر جاتے ہیں۔ تو محترم سامعین، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جنات سے نشانی لینا کیسا ہے، جنات نشانی دیتے کیوں ہیں یا لینی چاہیے کہ نہیں۔ سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کے گھر میں گئے تو وہاں پر ایک بچے کے اوپر جنات کے اثر تھے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے اوپر 3 دفعہ تھپڑ لگائے تو اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، اے شیطان اس کے جسم سے نکل جا۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو 3 تھپڑ لگائے۔ اس کے بعد ایک اور عورت کا بھی اس طرح مسئلہ تھا، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تھپکیاں دی، مطلب ہم اس کو تھپڑ نہیں کہہ سکتے، تھپکی تھپڑ کی طرح۔ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اس صحابی عورت سے بھی یہی فرمایا کہ اے شیطان اس کے جسم سے نکل جا۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جو آج کے عاملین ہیں، یہ جنات کو کہتے ہیں جی نشانی دے کر جاؤ یا نشانی دے دو یا نشانی کیا ہے۔ تو محترم سامعین، یہ ایک دھوکہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ جنات کو کہتے ہیں کہ آپ جاتے ہوئے کوئی نشانی دے کر جاؤ، آپ کے گھر کے اندر جگ پڑا ہوتا ہے اس کو توڑ دیتے ہیں، یا کوئی کپ پڑا ہوا اس کو توڑ دیتے ہیں، یا کوئی درخت کھڑا ہوا ہے اس کو توڑ دیتے ہیں، یا دروازہ توڑ دیتے ہیں، مطلب 100 مسئلے مسائل ہوتے ہیں، تو وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کا اصل مقصد یہ نہیں کہ جب وہ آپ کو نشانی دیتا ہے تو وہ چلا جاتا ہے کہ دوبارہ آپ کے پاس نہیں آ سکتا۔ یقیناً وہ آ سکتا ہے، کیونکہ جو آدمی جس سے نشانی لیتا ہے نا وہ کمزور ہوتا ہے۔ آپ اگر جنات کو کہتے ہیں کہ آپ نشانی دے کر جائیں تو جنات سمجھتا ہے کہ یہ کمزور ہے، یہ میری منتیں سماجتیں کر رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو تھپڑ سے اس کا علاج کیا، تھپکیں لگائی ہیں اس کو۔ تو یہ جو عاملین کمزور ہوتے ہیں وہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ آپ ہمیں نشانی دے کر جاؤ یا اس طرح کرو، تو اس طرح نشانی لینا یا ان سے نشانی مانگنا یہ بہتر نہیں۔ سب سے پہلے آپ پیار سے، جو ہمارے خاندان کا، جو ہمارے اساتذہ کرام کا یہ اصول ہے، طریقہ کار ہے، وہ جب بھی جنات کی حاضری کرواتے ہیں پہلے تو کوشش کرتے ہیں کہ اس کی حاضری نہ کروائیں، اس کو تعویذ دیا جاتا ہے حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا جو خط مبارک ہے جنات کے لیے، تو اس کو تکیے کے نیچے ہم لوگ رکھواتے ہیں، تو وہ جنات جل کر بھاگ جاتے ہیں، یا تو بھاگ جاتے ہیں یا پھر جل جاتے ہیں، تو ایسے معاملات اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ یا اگر کسی مریض کی حاضری کروانا بالفرض ضروری ہو، مثال کے طور پر اگر کوئی بچی ہے، اگر ہم اس کی حاضری نہیں کرواتے تو اس کے بعد ہم نہیں کرتے، تو اس کے مطابق اگر ہم حاضری کروا لیتے ہیں، باتیں جو ہو جاتی ہے اس میں کچھ رزلٹ بہتر نکل آتا ہے، تو وہ بہتر ہے۔ اس کی اگر ہم ضروری سمجھتے ہیں حاضری، تو ہم حاضری کروا کے اس سے اپنے انداز میں بات کرتے ہیں۔ ہمارے جو بزرگوں نے ہمیں سکھایا کہ اس کو مارنا نہیں چاہیے، وہ اس وجہ سے کیونکہ یہ شیطان ہے اور شیطان کی اولاد میں سے ہے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تو اللہ نے ایک مقام دیا تھا، وہ جنات کو مار سکتے تھے، اللہ نے ان کو سب کچھ عطا فرمایا تھا، لیکن ہم کمزور ہیں، ہم اس وجہ سے بھی ان کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاتے، خاص طور پر بچیوں کے اوپر، کیونکہ بچیوں کا پردوں کا بھی مسئلہ ہے، ایسے معاملات ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم پیار سے اس کو کہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ بھرم بھی رکھتے ہیں، تو وہ ہمارے ساتھ جو اس کا ایگریمنٹ ہو جاتا ہے، جو ہمارے ساتھ اس کا وعدہ ہو جاتا ہے، تو اس کا وہ قول اقرار ہم کر لیتے ہیں، تو اس کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ تو دوسری، جو لوگ جنات کو مارتے ہیں ہمارے بزرگوں کے مطابق تو یہ غلط ہے، جنات کو مارنا نہیں چاہیے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس تو ایک نبوت کی طاقت تھی، اللہ کے حبیب تھے، لیکن ہمارے پاس تو وہ چیزیں نہیں، ہم اس کی امت ہیں۔ بس جتنا ہو سکے ان سے آپ پیار سے کام لیا کریں، آپ ان کو پیار سے حسن اخلاق کی آپ دعوت دیں، اس کے بعد قرآن و حدیث کے مطابق آپ اس کو سنت حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی جو حدیثیں ہیں وہ آپ سنائیں پیار محبت والی۔ تو مجھے امید ہے، جتنا میرا تجربہ ہے، اگر ہم اس سے پیار سے بات کریں تو یہ نکل جاتے ہیں، نشانی لینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ نہ ہی ایسی یہ نشانی مانگنا لینا یہ ایک شوختہ بازی ہوتی ہے کہ آپ کوئی نشانی دے کر جاؤ، اس کا کوئی چیز پڑی وہ گرا دے، ٹیبل گرا دی، تو یہ بالکل احمقانہ سسٹم ہوتا ہے۔ اگر وہ عامل ہے تو مریض اس کو دیکھ کر، جو بھی جنات کا مریض ہے وہ ایک دفعہ کانپ جاتا ہے، اگر وہ اچھا عامل ہے، مضبوط ہے اپنے عمل کے اندر، اپنے وظیفے کے اندر، تو اس کو پتہ لگتا ہے کہ میں کسی کے سامنے کیا بیٹھا ہوں۔
تو اگر وہ خواہ مخواہ کو اس کے اندر عمل نہیں ہے تو وہ پھر اس طرح اس کی منتیں کرتا ہے، مجھے نشانی دے کر جاؤ جی، آپ کس طرح سے جائیں گے، آپ کو دوبارہ اگر بلانا ہو تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا، پھر پاسورڈ، مطلب اس کی غلامی ہوتی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچائے۔ میں امید کرتا ہوں جو آپ کا سوال تھا وہ میں آپ تک پہنچا چکا ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام امت مسلموں کو 100% دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔